لكل حول من الأحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم وعلیہ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آل یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو تمہیں ہم نے آزادی کی صورت میں عطا کی. اللہ تعالیٰ آل یعقوب کو ان کی قومی تاریخ کا وہ واقعہ یاد کروا رہے ہیں کہ جب انہیں فرعون سے نجات دی گئی. اللہ فرماتے ہیں اس واقعے کو اچھی طرح ذہن میں رکھو اور یقیناً آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ لوگ بطور خاص جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا ان سے زیادہ اس چیز کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے. ایسی نعمت جو غیر مترقبہ فرعون کی غلامی سے نجات اور آزادی ہو یا برطانوی استعمار سے، دونوں ایک ہی ہیں. غلامی باہر طور غلامی ہے اور آزادی ہے. اللہ تعالیٰ کا پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں قومی سطح پر آزادی میسر آ جائے تو پھر شکر، سپاس گزاری اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے کل ایک پروگرام کنڈکٹ کرنا تھا اور وہ بھی بڑے شارٹ نوٹس پہ. اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے لیے میں نے 500-600 بچوں میں سے پوچھا کہ قومی ترانہ کون پڑھے گا، تو وہ کہتے ہیں کون پڑھے گا. میں نے کہا کہ میری اس پروگرام کا جو غالباً ڈائمنڈ جوبلی ہے، اس حوالے سے مجھے پروگرام کنڈکٹ کرنا تھا. اوپر مجھے فیڈرل گورنمنٹ کے اور پروونشل گورنمنٹ کے آرڈر تھے کہ پروگرام کنڈکٹ کریں اپنے ادارے کے اندر. اس میں پھر ظاہر ہے جس دشوار گزار گھاٹی سے میں گزرا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. بچوں کا قصور تھوڑی ہوتا ہے، بچے تو بے قصور ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسا نصاب مرتب کیوں نہیں کیا کہ انہیں اپنے پاکستان کی تاریخ کا پتہ ہو. وہ کہاں سے قصوروار ہیں؟ آپ نے انہیں صرف و نحو تو رٹوا دی، گردانیں یاد کروا دیں، مناظرے کرنے سکھا دیے، لڑائیاں کرنا سکھوا دی. عمران صاحب بڑا لڑتے ہیں ہم آپ لوگ آپس میں، مجمع کے مجمع اور کتابوں کا ڈھیر لگا کے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہوا کیا. بچوں کا خیال یہ ہے، طلبہ کا خیال یہ ہے کہ اٹ از absolutely and entirely political aspect to celebrate the Independence Day. It is absolutely, entirely, completely a political aspect. It hasn't any concern, any kind of concern to religion. کہتے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہم تو نہیں کرتے. تو بڑے حیران تھے کہ استاد جی پتہ نہیں آپ کیا کام کر رہے ہیں. میں کہ چلے یار، میں اس جرم کے اندر برابر کا شریک ہوں بطور سربراہی ادارہ. اگر میں نے کوئی قدم اٹھائے ہوتے، میں گاہے گاہے لیکچر تو دیتا ہوں لیکن وہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہوتا ہے. چلے یعنی ہاؤ جی، اگر آپ آزادی کو یاد نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہاں، نتیجہ یہ نکلے گا جو آج نکل رہا ہے.
سیاسی بصیرت کے حامل لوگ اور گدھ کی طرح ملک کو نوچ رہے ہیں. یہ میرا شام کو دن کو نکلنا اتنا دشوار ہو گیا شیخ صاحب، آپ سوچ نہیں سکتے. بڑے بڑے باجے اور ہارن اور رقص اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ آزادی کا، یہ تو محمود قریشی صاحب بتائیں گے کہ جب 1947 میں آزادی کا شنکھ بجا تھا، ان ہندوؤں کی جے جے کار میں مسلمانوں کا خون کیسے بہایا گیا تھا، کیسے شیر خوار بچوں کو مسجدوں کی دیواروں کے اندر میخوں کے ساتھ ٹھونک دیا گیا تھا، کیسے عورتوں کے پستان کاٹ کے ڈھیروں کے ڈھیر لگے تھے، کیسے کنویں کے کناروں پر چوڑیاں ٹوٹی تھیں اور جوان لڑکیاں کنویں میں کود گئی تھیں. یہ تو، اور آج ہم اس آزادی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے بات کرتے ہیں. اگر ہماری نسلیں آزادی کو یاد نہیں کریں گی، اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، سیریمونائز نہیں کریں گی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمیں یہ احسان خداوندی بھول جائے گا. ویسے ہم بھولنے کے تو ویسے ہی بڑے ماہر ہیں. احسان خداوندی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو رب کو بھی بھولے ہوئے ہیں. احسان خداوندی تو بڑی دور کی بات ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے والی مصر تھے، ان کے صاحبزادے نے ایک غیر مسلم کو ناحق جب سزا دی تھی تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا متستعذبتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا. آپ نے فرمایا تھا اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ ماں نے اسے آزاد جانا، تم نے کب سے غلام بنا لیا ہے؟ اللہ نے انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ان کو غلام بنانا، فکری طور پر غلام بنانا درست نہیں ہے. فتح مکہ کے موقع پر سعد بن عبادہ نے ابو سفیان سے کہا تھا الیوم یوم الملحمتی، آج خون ریزی کا دن ہے، آج خون ریزی کا دن ہے. فتح مکہ کے موقع پر سعد بن عبادہ نے یہ بات جب کہی تھی، رسالت امام علیہ السلام نے بلا کے اظہار ناراضگی فرمایا اور ان سے پرچم واپس لے کے ان کے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا الیوم یوم المرحمتی. فرمایا یہ تم نے کیوں کہا کہ آج خون ریزی کا دن ہے؟ آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو اللہ کے رسول کی رحمت بے پایاں جو ہے وہ کھل کے برسے گی. لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج کسی کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اذهبوا فانتم طلقاء، فرمایا جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. کاش ہمیں یہ باتیں سمجھ آ جائیں، لیکن ان باتوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اگر آپ اسلام کا مزاج دیکھیں تو اسلام قدم قدم پر غلام آزاد کرتا ہے. ایسے ہی ہے، روزے کا کفارے میں غلام کی آزادی ہے نہیں ہے تو صحیح نا. وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، یا وہ 60 روزے پہم روزے رکھیں، یا پھر کیا کر دیں جی ایک غلام آزاد کرا دیں. ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ او کسوتم او تحریر رقبۃ وہ آتا ہے، غلام آزاد کریں، کپڑے پہنائیں. زہار کر بیٹھیں بیوی کو کہہ کہ تو میری ماں کی پشت جیسی ہے، تو اس میں اللہ فرماتے فتحریر رقبۃ من قبل یتماسا، اللہ فرماتے بیوی کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرو. کیا کرو؟ یعنی قدم قدم پر اسلام جو ہے وہ. امام بخاری کی حدیث رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی غلام کو آزاد کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزادی کے بدلے بکل عدو منہ من النار، اللہ تعالیٰ اس کے ایک عضو کے بدلے، ایون دیٹ کہ اس میں دا کنسیل پارٹ آف یور باڈی، حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ تمہاری شرم گاہوں کے بدلے اس کی جو تم نے جس کو آزاد کیا، اللہ تمہاری شرم گاہوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، تمہارے بدن کے ایک حصے کو آزاد فرما دے گا. غلام کو آزاد، کسی کو تھپڑ مارا تو بھی غلام آزاد کرو، جو بھی کچھ کیا غلام آزاد کرنا ہے. تو اسلام جو ہے وہ اس آزادی کا علم بردار ہے. آپ دیکھیے کہ رسالت امام علیہ السلام نے اپنی پوری حیات میں 63. اچھا یہ غلام آزاد کرنا ایسا نہیں ہوتا کہ غلام کو پکڑا کہ چل تو آزاد ہے، ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو پے اے ہیوج اماؤنٹ. آپ کو ایک ہیوی اماؤنٹ کرنی پڑتی تھی غلام کو آزاد کروانے کے لیے. اتنا نہیں ہوتا. آپ کا غلام ہے، مے بی آپ کی سے اٹیچمنٹ ہو، بہت اچھا کام کرتا ہو،
گھر میں پورے گھر کو سنبھالا ہو تو میں نے اس کو آزاد کروانا ہے، آپ ایسے کیسے چھوڑ دیں گے؟ لوگ بھاری بھر قیمت وصول کرتے تھے۔ رسالت مآب علیہ السلام نے 63 غلاموں کو آزاد فرمایا، صدیقہ کائنات نے 69 کو آزاد کروایا، حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے انہوں نے 70، اور صدیق اکبر عثمان غنی کا شمار کوئی نہیں، ان کا شمار کوئی نہیں، ان کی گنتی نہیں مل سکی، تعداد نہیں مل سکی۔ صدیق اکبر اور عثمان غنی ان کا کام ہی یہ تھا، یہ تو ڈھونڈتے پھرتے تھے کہیں سے غلام مل اس کو آزاد کروا دیں، یہ تو ڈھونڈتے پھرتے تھے، کوئی شمار نہیں۔ حکیم بن حزام نے 18 غلام آزاد کیے، عبداللہ ابن عمر نے 1000 غلام آزاد کروایا، ٹھیک ہے، اور ذوالقلہ حمیری نے 8000 کیے، عبد الرحمن ابن عوف 30,000 30,000 غلام، اتنے مالدار تھے، اتنے مالدار تھے، 4 بیویاں تھیں۔ جب آپ کا وصال ہوا تو جب آپ کی ازواج کو وہ میراث جو ہے وہ ملنے لگی تو وہ سونے کے اتنے بڑے ڈھیلے تھے، وہ ہاڑیاں مار مار کے توڑ رہے تھے ان کو، بیویوں کو حصہ، بیویوں کو حصہ، اولاد کو نہیں، بیویوں کو دینے کے لیے، اتنے مالدار تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام کو آزاد کیا۔ کیا پھر کنسیپٹ ذہن میں آتا ہے؟ یہی آتا ہے نا کہ اسلام کو غلامی پسند نہیں ہے، یہی ہے نا کہ انسان آزاد ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نے، کسی نے کہا یا رسول اللہ مجھے غصہ آ گیا، میں نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا، اس کا کفارہ؟ فرمایا آزادی، آزادی، اس کو آزاد کرو، وگرنہ اللہ کی بارگاہ میں تم اس کا جواب دینا پڑے گا، آزاد کر دیا غلام۔ رسالت مآب علیہ السلام کی آخری کلمات جو بوقت وصال تھے، فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا میں تمہیں نماز کی تلقین کرتا ہوں اور نماز کے ساتھ تمہارے جو غلام ہیں ان کی تلقین کرتا ہوں۔ فرمایا غلام کو اولاد کی طرح پالا کرو، اور اسلام آزادی کا لمبردار ہے، چاہے وہ فکری آزادی ہو چاہے جسمانی آزادی ہو۔ ہم تو آزادی دینے کو تیار نہیں ہیں، نہ بہو کو نہ اولاد کو، ہم تو تیار نہیں۔ ہم نے خود آزاد رہنا سیکھا ہے لیکن دوسروں کو غلام بنانا ہمارے مزاج کا حصہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ان اول ما احبط اللہ آدم الی الارض الہند، فرمایا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سب کانٹیننٹ کی جو زمین ہے یہ میزبان ہے، یہ ہوسٹ ہے، پیغمبروں کی سب سے پہلے زمین پر جو قدم آیا تھا آدم علیہ السلام کا آیا تھا، اس حوالے سے آپ میزبان لوگ ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے جو میزبانی کا یعنی یہ شرف حاصل ہوا اس کو ہوا۔ آپ نے فرمایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کی روایت ہے، اطیب ریح فی الارض الہند، آپ نے فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے بڑی اچھی اور ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ہندوستان سے بہت ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پاکیزہ ہوا آتی ہے۔ اقبال نے کہا تھا، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال نے کہا تھا، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یہ آپ کی سرزمین جہاں سے اللہ کے رسول کو ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ کاش کہ اس سرزمین کے باسی جو ہیں انہیں اس چیز کا احساس ہو جائے کہ جہاں سے ہمارے نبی کو عرب کے اندر سے بیٹھ کر اس سب کانٹیننٹ سے، اس خطے سے ٹھنڈی ہوا آتی تھی، کاش اس ہوا کو ہم پاکیزہ بھی رہنے دیں۔ ہم نے اس کی طہارت اور پاکیزگی کو، میں ٹیلی فون آتے کالز باہر سے پوچھتے ہیں کہ علامہ صاحب وہ بیٹی ہے لیکن ہندو لڑکے سے اٹیچمنٹ ہوگی، اسے شادی کرنا چاہتی ہے۔ میں کہتا شادی تو ہو ہی نہیں سکتی، نکاح نہیں ہو سکتا غیر مسلم سے، اہل کتاب سے ہے، وہ بھی کنڈیشنل ہے، ناٹ انکنڈیشنل۔ لیکن وہ کہتے ہیں جی لڑکے مسلمان ہندو لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، ہندو لڑکیاں ان سے کر رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں ہندو لڑکوں سے شادی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا تباہی ہوئی، کیوں ایسا ہوا؟ اصل میں بھی مجرم ہوں اور آپ سارے مجرم ہیں، ہم سب مجرم ہیں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو دو قومی نظریے سے آگاہ ہی نہیں کیا۔ اگر ہم نے ہندوؤں کے نام رکھتے ہیں، یہ جب کسی کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام دیتے ہیں، کہتے ہیں علامہ سے اس نام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میں لغت دیکھتا ہوں، عربی لغت دیکھتا ہوں، اردو میں کہ بچے ہی تو مجھے کہیں سے ملا نہیں ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے وہ ہندی اوریجن ورڈ ہے، وہاں سے نکل آتا ہے بچوں کی زبان۔ اچھا دیکھیں، دشمن کرے انہونی بات، وار کہاں سے کرتے ہیں؟ ان
چھوٹے چھوٹے بچے 4-5 سال کا بچہ جب ہندی لفظ بولتا ہے اور اپنا بات کرتا ہے. کل کوئی میں ایک گھر گیا تو میرے بھانجا یا بھانجی کہہ لیں دونوں رشتے میں لگتے ہیں, تو ان کے بچے نے کہا کہ وشوا کارٹون کو جسٹ لائک اسی کو لفظ بول رہا تھا. میں نے ریپیٹڈ تھرائسلی اور تھرائسلی, میں کہا couldn't understand what he was saying. مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہا ہے, کون سا کارٹون, یہ کیا کہہ رہا ہے, میں نے کیا دیکھنا ہے, میں نے کیا دیکھنا ہے. انہوں نے کہا یہ وہ کارٹون دیکھتا ہے. تو میں کہ لفظ بڑا غیر مانوس ہے میرے لیے یہ, تو انہوں نے کہا یہ ہندی ورڈ ہے, ہندو کارٹون دیکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کارٹون دیکھنے کے بعد کیا نظریات نہیں بدلتے؟ ہم نے تباہی کے سامان تو خود پیدا کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان دو گروہ ہیں, یہ ایک گروہ جو ہے وہ راہ راست پہ ہے اور دوسرا گروہ جو ہے گمراہی پہ ہے. راہ راست پہ کون ہے جی؟ راہ راست پہ کون ہے؟ آپ شک ہے کہ اپنے راہ راست پہ ہونے پہ؟ دو گروہ ہیں, اللہ فرماتے ہیں ایک ہدایت پہ ہے اور ایک گمراہی پہ. ہدایت پہ مسلمان ہیں اور گمراہی پہ کون ہے؟ غیر مسلم. اللہ تعالیٰ نے تقسیم, یہ وہ دو قومی نظریہ جو قرآن بیان فرما رہا ہے, یہی وہ دو قومی نظریہ ہے جس کی قرآن بات کر رہا ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ راہ ہدایت پہ ہے اور دوسرا گروہ گمراہی پہ ہے اور کفر اور دلالت پہ ہے. گمراہی پہ یہ کافر, نان مسلم, اور حق پر آپ ہیں. ایسے ہی ہے. قائد اعظم محمد جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن یہاں پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. ایسے ہی ہاں, آپ فرماتے پہلا شخص مسلمان ہوا تھا. تو مسلمان کس نے کیا تھا؟ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے, میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے. وہ کیا کہتے ہیں اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. یہی تو آپ کہتے ہیں. اسلام تو یہی لوگ لے کے آئے تھے. اسلام کا سبب تو یہ بنے تو گویا انہوں نے ہر حوالے سے جو ہے اسلام کی خدمت کی. اسلام ایک کمپریہنسو ریلیجن ہے. اسلام کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہے, یہ پوری کائنات کے لیے ہے. اور تمام زمین پر ایک دن حکمرانی اسلام کی ہوگی اور ساری زمین اللہ کی ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ سارے یہ جان لو اچھی طرح کہ یہ ساری انما الارض کلمہ حسر ہے. اللہ فرماتے ہیں انما الارض للہ ورسولہ, یہ ساری زمین یا میری ہے یا میرے رسول کی ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے جی, حدیث امام بخاری کی فرمایا, دوسری امام بخاری, کس کی زمین ہے ساری اور کس کی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ زمین یہ میری ہے, یہ تمہاری پورا تمہارا جو ارتھ پلینٹ ہے اس کا مالک میں ہوں اور اس کے بعد میرا محبوب مالک ہے. اللہ کے حبیب مالک کیسے ہیں کہ کلمہ صرف میرے نبی کا ہے, کلمہ صرف میرے نبی کا ہے, جھنڈا میرے نبی کا, اسلام میرے نبی کا, دین میرے نبی کا. تو فرمایا یہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ الاسلام یعلو ولا یعلا, اسلام غالب آئے گا مغلوب کبھی نہیں ہوگا. امام بخاری کی حدیث الاسلام یعلو, اسلام غالب آنے والا دین ہے, ولا یولا, کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا, کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا. جتنے مرضی کرائسس آ جائیں, جتنے مرضی بحران آ جائیں, آپ اسلام کو ختم نہیں کر سکتے. پاکستان مدینہ کا عکس جمیل ہے. پاکستان کیا کہتے ہیں, آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ, نظریاتی مملکت ہے. پاکستان کیوں لیا تھا آپ نے, کیا مطلب تھا پاکستان کا؟ مدینہ کیا کرنے گئے تھے صحابہ, ہجرت کیوں کی تھی مدینہ؟ یہ دو دنیا کے نقشے پر دو ایسی مملکتیں ابھری ہیں جن کی کاز ایک ہی تھی, اور وہ کاز کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان مدینہ کا عکس جمیل ہے. پاکستان مدینہ کا عکس جمیل ہے. تو بھی ہجرت قضا ہے شہر مدینہ کی طرح, ہم نے دہرائی ہے ایک رسم اپنے آبا کی طرح. کی نا ہجرت لوگوں نے, محمود قریشی صاحب ہجرت نہیں کی لوگوں نے. ہاں آپ تو مہاجرین میں سے ہیں, آپ کا خاندان مہاجرین میں سے, ظاہر ہے یہ بات تو ہے نا. ٹو نیشن تھیوری, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
قوم جو ہے، قوم، افتخار صاحب بات توجہ سے ذرا سماعت فرمائیے گا. قوم، ایک قوم ہونے کے لیے جغرافیائی حدیں، رنگ، نسل، خاندان، اگر یہ سارا ایک ہو تو بندہ ایک قوم بن جاتا ہے؟ لسن می کیئرفلی. رنگ بھی ایک ہو، نسل بھی ایک ہو، جغرافیائی حدود بھی ایک ہوں، خون بھی ایک ہو، رشتہ بھی ایک ہو، تو کیا ایک ملت اور قوم بن جاتی ہے؟ بن جاتی نہیں. اگر رنگ، نسل، جغرافیائی حدود، رشتے اور خون ملت کو تشکیل دیتے تو آج ابو جہل بھی ملت اسلامیہ سے ہوتا، آج ابو لہب بھی ملت اسلامیہ سے ہوتا. رنگ بھی وہی، نسل بھی وہی، خاندان بھی وہی، خون بھی وہی، جغرافیائی حدیں بھی وہی، کوئی فرق نہیں تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ابو جہل تو ملت اسلامیہ میں داخل نہ ہو سکا؟ حبشہ سے چلنے والے بلال ملت اسلامیہ میں داخل ہو گئے، پرشیا سے چلنے والے سلمان فارسی جو ہیں وہ ملت اسلامیہ کے اندر آ گئے، یمن سے چلنے والے آ کے ملت اسلامیہ میں ویسے کرنی ملت اسلامیہ میں داخل ہو گئے. پتہ یہ چلا کہ قومیں وطن سے نہیں بنا کرتی، اوطان سے نہیں بنتی قومیں. اگر وطن سے قومیں بنتی تو وطن ابو جہل کا بھی وہی تھا، ابو لہب کا بھی وہی تھا، عتبہ کا وہی تھا، شیبہ کا وہی تھا، ولید کا بھی وہی تھا. تو کیا وجہ وہ ملت اسلامیہ میں داخل نہیں ہوئے؟ اسلام نے یہ پیغام دیا کہ قومیں وطن سے نہیں بنتی، قومیں، ملتیں وطن سے تشکیل نہیں پاتی. ایسا ہے نا؟ ہاں ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. وگرنہ آج شہنشاہ اکبر کے مقابلے میں مجدد الفسانی کیوں کھڑے ہوتے؟ ٹھیک ہے نا، کھڑے ہوئے نا. داتا گنج بخش رائے راجو کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، بالکل ہوئے. اور آپ نے دیکھا غزنوی، ابدالی، جتنے بھی یہ لوگ تھے سارے کے سارے آتے چلے گئے. شہاب الدین غوری آئے نا سارے. ہاں یاد رکھیے گا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے تشکیل نہیں پاتی. میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں شیخ صاحب؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. آپ امریکہ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں نا آپ، تو آپ ملت اسلامیہ سے ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ مسلمان قوم سے ہیں یا نہیں ہیں؟ چائنا میں ہو، کینیڈا میں ہو، دنیا کے کسی خطے میں ہو، مسلمان ملت واحدہ ہے، مسلمان ملت واحدہ ہے، ایک قوم ہے. متحدہ قومیت، متحدہ قومیت کا نعرہ لگایا تھا مولانا حسین احمد مدنی نے، جو صدر تھے جمعیت علماء ہند کے. انہوں نے نعرہ لگایا، ان کا ساتھ دیا رشید احمد گنگوئی نے ساتھ دیا، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے ساتھ دیا، اور مولانا ابوالکلام آزاد. یہ وہ سارا مذہبی گروہ تھا جنہوں نے کہا تھا کہ قومیں وطن سے تشکیل پاتی ہیں. مگر وہاں تو ایک مرد قلندر بھی موجود تھا، دو مرد قلندر تھے، ایک محمد علی جناح اور دوسرے علامہ محمد اقبال. علامہ محمد اقبال نے پھر میدان میں اترے اور جو کچھ کہا اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات علامہ اقبال نے فرمائی تھی، قلندر حرف لا الہ، جز حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا. کہتے ہیں میں اقبال قلندر ہوں، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے ایک پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے میں اس بات کو سمجھتا ہوں. فقیہ شہر کاروں ہے لغت ہائے حجازی کا. اقبال کہتے ہیں ایک طرف شیخ الاسلام عرب و عجم جو عربی لغت کے، حجاز کی لغت کا ماہر ہے، اور ایک طرف مجھ جیسا سادہ سا آدمی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ بنیاد ایک ہے. پھر اقبال کا قلم کچھ زیادہ تلخ ہوا، کڑوا ہوا. اقبال نے کہا کہ مولوی کا ذہن، اب اقبال برسے ہیں، میں اقبال کی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہا ہوں. اقبال نے کہا مولوی کا ذہن پچھلے 100 سال سے عقیم اور بانجھ چلا رہا ہے.
اقبال کہتے ہیں مولوی کا ذہن پچھلے 100 سال سے عقیم اور بان چلا آ رہا ہے. دیوبندی ہی کو دیکھیے، دیوبندی بھی انگریزی شہنشائیت کی غیر ارادی تخلیق ہے. میری بات سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا. ملا کا ذہن فی الواقع ہی عقیم اور بانج ہے. پچھلی ایک صدی اس امر کی شاہد ہے کہ ملا غور و فکر سے محروم ہے. کہتے ہیں ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت. نادان سمجھتا ہے کہ اسلام آزاد ہے، نادان ہی سمجھتا ہے اسلام آزاد ہے. اقبال کہتے ہیں نہیں. اب اقبال کی بات سنیے. اقبال کہتے ہیں ملتیں اوطان سے، وطنوں سے تشکیل نہیں پاتی. کہتے ہیں کیسے تشکیل پاتی ہیں؟ کہتے ہیں میں بتاتا ہوں. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. وہ کہتے تھے سارے کہ ہم ایک وطن ہے تو لہٰذا ہم ایک قوم ہے. اس قوم میں ہندو بھی شامل تھے، سکھ بھی شامل تھے، یہودی بھی شامل تھے، عیسائی بھی شامل تھے، مشرک بھی شامل تھے، آئیڈل ورشپر سارے کے سارے شامل تھے. میرے بچوں میری بات غور سے سننا. چیمہ صاحب ان بچوں کو بتایا کریں کہ علامہ صاحب کی باتیں سنا کریں تاکہ ٹو نیشن تھیوری جو ہے ان کو پتہ چل جائے کہ ہندو کتنا مکار، کتنا گھٹیا ذہنیت کا مالک ہے اور کتنا بدترین دشمن ہے مسلمانوں کا. اقبال کہتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیراہن اس کا ہے وہ ملت کا کفن ہے. کہتے ہیں یہ وطن کا راگ الاپنے والے، انہوں نے جو پیراہن لے رکھا ہے وہ تو ملت کا کفن ہے، ملت اسلامیہ کا. ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی. ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی. دے تو نبوت کی صداقت پہ گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. پولیٹیکلی کہتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ارشاد نبوت میں، ارشاد نبوت تو یہ ہے کہ حبشہ سے چلے گا بلال، مدینہ آئے گا تو ملت اسلامیہ کا فرد ہوگا، اور ابو لہب وہاں رہ کے بھی ملت اسلامیہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. آپ کہتے ہیں گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. یہ تلخ اشعار ہیں اقبال کے. اقبال کہتے ہیں عجم ہنوز نہ داند رموز دین ورنہ. کہتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ یہ بر صغیر کے رہنے والے علماء کو ابھی تک دین کی سمجھ نہیں آئی، ان کو دین کو پتہ نہیں چلا. زید دیوبند حسین احمد اینچے بولا جبیس. کہتے آج دیوبند کے حسین احمد نے بڑی عجیب سی بات کہہ دی اور وہ بات مجھے بہت بری لگی. سرود بر ممبر کے ملت از وطنس، وہ ممبروں پر بیٹھ کے یہ راگ لاپ رہا ہے کہ وطن جو ہے، ملت جو ہے وہ وطن سے تشکیل پاتی ہے. چے بے خبر زے مقام محمد عربی است. اس کو آج تک اپنے نبی کے مقام کا پتہ نہیں چلا. اس نے تو آج تک اپنے محمد رسول اللہ کے مقام کی خبر ہی نہیں. اگر اس کو خبر ہوتی تو یہ بات کبھی نہ کرتا کہ ملت جو ہے وہ وطن سے تشکیل پاتی ہے. کہتے حیرت کی بات ہے. چے بے خبر زے مقام محمد عربی است، با مصطفیٰ با رساں خیش را کے دی ہم آؤست. میں اقبال یہ کہتا ہوں اپنے سر کو، اپنی جبین کو میرے نبی کے قدموں پر سجدہ ریز، جبین نیاز کو سجدہ ریز کر لینا اصل میں یہی دین اسلام ہے. دوبارہ سنیے کہ اقبال کیا کہتے ہیں. اقبال کہتے ہیں با مصطفیٰ با رساں خیش را کی دی ہماؤست. میں کہتا ہوں پورا پورا دین اسلام اپنے نبی کی صداقت کی گواہی دینا، سر چکا دینا. اگر باؤ نہ رسیدی، اگر تم میرے نبی کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے تمام ابو لہبیست، تو کہتے ہیں پھر تجھ میں اور ابو لہب میں ذرا بھر فرق نہیں ہے. تو بھی ابو لہب کے برابر ہے، اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا اگر تو نے اپنی جبین نیاز میرے نبی کے در پر نہ جھکائی. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر. اقبال کہتے ہیں یہ ڈیموکریسی کی رٹ لگا رکھی ہے اور یورپ کی مثالیں دیتے ہو، دوسرے بر اعظم کی مثالیں دیتے ہو. کہتے ہیں اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب نہ کر. اپنی ملت کا اور اقوام مغرب کا کمپیریزن ہرگز نہ کرنا. خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کہتے ہیں کہ یہ جو رسول ہاشمی کی قوم ہے اس کا ایک اپنا مزاج ہے، اس کا اپنا مزاج ہے. تم سوال ہی پیدا نہیں، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ یہ وطن جو ہے، ملت جو ہے وطن سے تشکیل پاتی ہے؟ ہاں کہتے ہیں خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل.
کہتے ہیں دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے لا الہ کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اقبال کہتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. تو میں یہ کہتا ہوں اقبال کہ مسلمان کا دل کھولو گے تو صرف ایک ہی ذات نکلے گی اور وہ محبوب خدا کی ذات ہوگی. وہی مقام ہے مسلمان کے دل جو ہے، مسلمان کا دل وہ اس کے نبی کا مقام ہے. آبروئے ماز نام مصطفیٰ است. کہتے ہیں کہ میری عزت اور مسلمان کی عزت کس نام سے ہے؟ کس نام سے آپ کی عزت؟ محمد رسول اللہ کے نام سے. اقبال کہتے ہیں ہماری عزتیں انہی کے نام سے ہیں. حضور کا مقام مومن کا دل ہے اور امت مسلمہ کی عزت آپ کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی. یا رسول اللہ میرا ذکر بھی آپ ہیں، میری فکر بھی آپ ہیں، میری معرفت بھی آپ ہیں. توئی کشتی و دریا و طوفانم توئی. یا رسول اللہ میری کشتی بھی آپ ہیں، میرا دریا بھی آپ ہیں، میری موجیں بھی آپ ہیں، میرا طوفان بھی آپ ہیں. اپنا اے پناہ من حریم کوئے تو. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی گلی میں پناہ لے رکھی ہے. من با امیدی رسیدم سوئے تو. اور مجھے امید ہے کہ میں جب بھی تکلیف ہوگی میں آپ کی طرف دوڑتا چلا جاؤں گا. اقبال کہتے ہیں کہ روز محشر خوار و رسوا کن مرا. اگر میں یہ کہوں کہ قوم جو ہے وطن سے تشکیل پاتی ہے تو خدا کرے کہ میں روز محشر یا رسول اللہ رسوا ہو جاؤں، میں رسوا و برباد ہو جاؤں. اگر میں یہ کہوں کہ قوم جو ہے وہ وطن سے تشکیل پاتی ہے میں برباد ہو جاؤں. روز محشر خوار و رسوا کن مرا. یا اللہ تو مجھے روز محشر مجھے رسوا کر دینا، خوار کر دینا. اگر اقبال یہ آئیڈیالوجی لے کے چلا جائے کہ ملتیں جو ہیں وطن سے تشکیل پاتی ہیں، آگے کہتے ہیں مربے نصیب از بوسائے پاکن مرا. یا اللہ میری سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ تو مجھے روز قیامت اپنے نبی کے قدم کا بوسہ نہ لینے دینا. اقبال نے سزا کیا تجویز کی اپنے لیے؟ اقبال کہتے ہیں پنشمنٹ تو ہے پر میرے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ جب امت مصطفیٰ کو اپنے نبی کے قدموں کے بوسے کی سعادت میسر آ رہی ہوگی تو یا اللہ مجھے سعادت سے محروم کر دینا. اگر میں ایسے تصورات لے کے محشر کے اندر آ جاؤں، کیا کہیں گے آپ مجھے؟ قومیں وطن سے بنتی ہیں، ملتیں وطن سے تشکیل پاتی ہیں. ہمارا مذہب، ہمارا دین جغرافیائی حدود کا پابند نہیں ہے، نہ قید ہے. ٹھیک ہوا جی، آگے دیکھتے ہیں جی کی بات آپ سے کریں. قرارداد پاکستان. گاندھی کتنا سٹرانگ آدمی تھا، یو کین نیور امیجن. آپ تصور نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. جارج برنارڈ شاہ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی. جارج برنارڈ شاہ نے اس نے کہا تھا کہ میں نے جناح اور گاندھی دونوں کا میں نے کمپیریزن کیا، لیکن میں نے دونوں کے اندر جب موازنہ کی تو میں جارج برنارڈ شاہ یہ کہتا ہوں کہ گاندھی دوغلی شخصیت کا مالک ہے اور دوہرے معیار کا غماز ہے. ہی از سینٹ امنگ دا پولیٹیشین اینڈ پولیٹیشین امنگ دا سینٹ. جواہر لال نہرو سے پوچھا گیا کہ واٹ از یور اوپینین اباؤٹ دا گاندھی مہاتما. اس نے کہا تھا ایز فار گاندھی ہمسیلف ہی واز اے ویری ڈیفیکلٹ مین ٹو پرسنالٹی ٹو انڈرسٹینڈ. کہتے ہیں بڑا مشکل کام ہے. ہم دین سے بیزار ہیں. یہ لوگ دین کے کتنے پختہ تھے، گاندھی کی سوچ دیکھیے گا. گاندھی نے کہا تھا کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مجھے آزادی کی جنگ لڑنا ہے، میں آزادی کی جنگ لڑوں گا. قائد اعظم سے کہا تھا کہ آپ ساتھ آئیں تو ساتھ لے کے لڑوں گا، نہیں ساتھ آئیں گے تو آپ کے بغیر لڑوں گا، مزاحمت کریں گے تو مزاحمت سمیت لڑوں گا. ود یو اور وداؤٹ یو اور ان اسپائٹ آف یو یہ جنگ لڑوں گا. یہ جی ہندی ماہنامہ اندر برت دہلی کے اندر سے وہ شائع ہوتا ہے. اس کے اندر گاندھی کا اپنی گاندھی کے کانسیپٹ دیکھیے. کہتے ہیں مہاتما ہندوستان نہیں بلکہ ہندو قوم کی آزادی کے خواہاں تھے. وہ ہندوستان کی آزادی کا خواہش مند نہیں تھا. کس کو آزاد کروانا چاہتا تھا؟ ہندوؤں کو آزاد کرانا، ہندو قوم کو آزاد کرانا چاہتا تھا. ان کا مذہبی الاؤ آپ دیکھیے، مذہبی الاؤ آپ دیکھیے. کہتے ہیں کہ میں اپنا تجربہ، گاندھی کہتے ہیں میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں کہ میں دنیا میں بد کردار ہونے سے بچا تو صرف رام کی بدولت بچا. وہ ہندوستان کو آزاد نہیں کروانا چاہتا تھا.
ہندو قوم کو آزاد کرانا چاہتا تھا. جب بھی مشکلات میں گھیرا تو میں نے رام رام کیا تو میں مشکلات سے نکل گیا. بلکہ مہاتما کے آخری الفاظ بھی رام رام تھے. یہ تو قائد اعظم نے اس کو ٹکریں مار کے بے سدھ کر دیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ مسلمان ایک نیشن ہے. وہ لوگ یہ ثابت کرنے پر تلے تھے کہ یہ مسلمان ایک مذہبی گروہ ہے. قائد اعظم نے فرمایا نہیں، مسلمان مذہبی گروہ نہیں ہے، یہ مسلمان ایک قوم ہے. میں کرتا ہوں بات آگے جا کے، ابھی آپ بتاتا ہوں آپ کو آگے جا کیا بات ہوئی. ان کی نظریات اور تحریک کیسی تھی جس کا تصور نہیں کر سکتا. مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ بھارت ماتا ایک وحدت ہے، بھارت ماتا ایک وحدت ہے، اور بھارت ماتا کے ٹکڑے کرنے گاؤ ماتا کے ٹکڑے کرنے کے مترادف ہے. یہ گاندھی کی آئیڈیالوجی تھی اور وہ یہ کہتا تھا. اس نے ابوالکلام آزاد جو ہندو ذہنیت کا حامل تھا، قریشی صاحب آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ابوالکلام آزاد کو، یہ ہندو ذہنیت کا حامل تھا، اور اس نے بھی کسی مہا سبھائی سے زبان مستعار لے کے کہا تھا کہ جب پاکستان کا نام میرے حلق سے نہیں اترتا، مسلمان تھا ابوالکلام آزاد، کہتا تھا پاکستان کا نام میرے حلق سے نہیں اترتا، خیال پیدا ہوتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کا کچھ حصہ پاک ہے اور کچھ ناپاک ہے. پاکستان کا بننا، ہندوستان کی تقسیم، اس نے کہا غیر اسلامی اور اسلام سے انحراف ہے. یہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا. اور راج گوپال جو چیف منسٹر تھا مدراس کا، اس نے کہا تھا ہندوستان کی تقسیم کی مثال ایسے ہے جیسے دو بھائیوں کے درمیان گائے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں. اور کانگریس لیڈر نے ہرزہ سائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ آج یہ مسلمان کہتے ہیں ہمیں دے دو پاکستان، ہمیں کل کوئی ہجڑے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو ہم ہجڑستان دے دیں گے. یہ ہرزہ سرائی انہوں نے کی. اور سکھ لیڈر تارا سنگھ نے کہا تھا جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، جو مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان. پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا، گاندھی اور دونوں نے اپنے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا اگر پاکستان دینا بھی پڑا تو اتنا کمزور اور اتنا لنڈورا کر کے دیں گے کہ عاجز ہو کے تھوڑے ہی عرصے میں ٹوٹ کر بکھر کر اکھنڈ بھارت کا حصہ بن جائے گا. آج بھی وہ تمنا لیے بیٹھے ہیں، آج بھی ہندو تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور دوبارہ پھر یہ جو ہے ہندوستان کے اندر شامل ہو جائے. کہاں پھر رہے ہیں ہم لوگ؟ بلوچستان کے اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں؟ بلوچستان کے اندر علیحدگی پسندوں کی تحریکیں چل رہی ہیں، آپ کے سندھ کے اندر علیحدگی پسندوں کی تحریکیں چل رہی ہیں. آج بھی ہندو اپنے کام کے اندر مصروف ہے اور قطعی طور پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کانگریس کا مرد آہن سردار پٹیل، اس نے کہا تھا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جب دیکھا نا کہ تحریک نے زور پکڑ لیا، اس نے کہا اس نتیجے پر پہنچا ہوں مسلمانوں سے شراکت ابس ہے، بیکار ہے. ابس ہے کہتے ہیں مسلمان بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گلے سڑے ناسور ہیں. یہ کہا اس نے، سردار پٹیل نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مسلمان قوم جو ہے، یہ مسلمان جو ہیں، یہ بھارت ماتا کے پوتر بدن پر گلے سڑے ناسور ہیں، انہیں جلدی کاٹ کے پھینک دو وگرنہ یہ صحت مند باقی صحت مند حصوں کو بھی بیمار کر دیں گے اور تمہارا پورا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. یہ ناپاک اور ملیچ مسلمان، ان کو یہاں سے نکال دو. ہمارے بچے ہماری گاڑیوں میں فلمیں بھی انڈیا کی لگی ہوتی ہیں اور موسیقی بھی انڈیا کی سنتے ہیں، نہ جانے کہاں کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں. میں تو اب کیا بات کروں جی، میں دیکھتا ہوں مجھے قائد اعظم کا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں کیا خیال تھا، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں آپ سے. محمد علی جناح برٹش جرنلسٹ آپ کا انٹرویو لینے آیا جی، اور گاندھی نے ایک دفعہ پوچھا تھا مسٹر جناح آر یو ناٹ این انڈین فرسٹ، آر یو ناٹ این انڈین فرسٹ. گاندھی نے پوچھا مسٹر جناح سے، انہوں نے کہا نو ڈاؤٹ انڈاؤٹیڈلی آئی ایم این انڈین فرسٹ بٹ کیپ ان یور مائنڈ آئی ایم مسلم فار موسٹ. قائد اعظم نے کہا تھا دھیان کرنا. گاندھی کا سوال دیکھیں، اس نے پوچھا تھا کہ آپ ہندوستانی نہیں ہیں، مجھے کہا انڈاؤٹیڈلی آئی ایم انڈین فرسٹ بٹ کیپ ان یور مائنڈ آئی ایم مسلم فار موسٹ. لیکن ہندوستانی ہونے سے کہیں پہلے میں اپنے نبی کا غلام بھی ہوں، میں مسلمان ہوں. پہلے میں مسلمان ہوں پھر میں ہندوستانی ہوں. پہلے میں کیا ہوں؟ ہم مسلمان ہیں. وی آر پراؤڈ آف آر مسلم ٹو بینگ اے مسلم. ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہے. وہ انٹرویو لیا جی برٹش جرنلسٹ نے
اب یہ دیکھیں وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق تھے. وہ کہتے تھے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ان کا جو دین ہے مذہب ہے یہ ایک ٹولہ ایک گروہ ہے, اور آپ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے ٹولہ ہے, آپ تو نیشن ہیں, آپ تو نیشن ہے, آپ تو پوری قوم ہے. ہاں وہ اس نے سوال بڑا عجیب کیا. کہتے ہیں وین یو سے دا مسلمس آر اے نیشن آر یو تھنکنگ آن ٹرمز آف ریلیجیس. کہتے ہیں یہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ایک قوم ہے تو آپ یہ مذہبی تناظر میں بات کرتے ہیں کہ آپ سارے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو لہٰذا آپ ایک قوم بن گئے, کہ آپ اس لیے بات کرتے ہیں. قائد اعظم نے اس کو بتایا کہ ہم منفرد وجود کے حامل ہیں اور ہم ایک دوسرے کے لیے ہر لمحے اور قدم پر ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں. جواب سنیے گا جی قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسٹر جناح کا. کہتے ہیں یو مسٹ ریمبر دیٹ دا اسلام از ناٹ اے میئرلی ریلیجیس ڈاکٹرائن. کہتے ہیں کہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھنا اسلام کے خالی ایک اصول نہیں ہے, ایک مذہبی اصول نہیں ہے, بٹ ریئلسٹک اینڈ پریکٹیکل کوڈ آف کنڈکٹ. کہتے ہیں یہ مستقل ضابطہ حیات ہے اور ضابطہ اخلاق ہے, جبکہ مذہبی وہ شعار نہیں ہے. کہا آئی ایم تھنکنگ ان ٹرم آف لائف. میں اس کو مذہب کے تناظر میں نہیں دیکھتا, میں اس کو زندگی کے تناظر میں دیکھتا ہوں. آف لائف, آف ایوری تھنگ امپورٹنٹ لائف, اور زندگی کا ہر لمحہ جو بہت قیمتی ہے. آئی ایم تھنکنگ ان ٹرم آف آور ہسٹری. میں جب اپنی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو ہماری اس مسلمانوں کی تاریخ ہندوؤں سے بالکل الگ ہے. الگ تاریخ ہے. ہاں فرمایا میں دیکھتا ہوں ان ٹرمز آف آر ہسٹری آر ہیروز آر آرٹ. آر ہیروز ہمارے ہیرو, ہمارا آرٹ, ہمارا آرکیٹیکچر, ہمارا میوزک, اینڈ ایون دیٹ آر لا اینڈ آر جورسپروڈنس, یہ سارے کے سارے انٹائرلی اگینسٹ دا ہندوازم. یہ سارے کے سارے ہندوازم سے کیا ہیں؟ یہ دیکھیں یہ بات کی قائد اعظم نے کہا کہ آر میوزک. آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے؟ چلیں آج اتنی بات تو کرنے کے مولانا کان رسیہ ہے موسیقی, اگرچہ یہ حرام ہے ناجائز ہے, کبھی شیطان غالب آ بھی گیا ول ناٹ ہیئر انڈین میوزک. نہیں, آپ کے تو محمد علی جناح نے یہ فرمایا تھا کہ ہمارا میوزک الگ ہے, ہمارا لا الگ ہے, ہمارے جورسپروڈنس ہماری فقہ بالکل الگ ہے. کہتا ہے وہ پلیز آئی ووڈ لائک ٹو رائٹ ڈاؤن دیز تھنگس. جناح تھوڑا رک جائیے تاکہ میں ساری باتیں لکھ لوں. قائد اعظم نے تھوڑا وقفہ کیا. ان آل دیز تھنگز آر آؤٹ لک از ناٹ اونلی فنڈامنٹلی ڈفرنٹ بٹ آفن ریڈیکلی اینٹاگونسٹک ٹو دا ہندوز. کہتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہم ریڈیکلی بالکل ہم ان کے بنیادی حریف ہے ہر معاملے کے اندر. وی آر ڈفرنٹ بینگس. کہتے ہیں ہم مسلمان اور ہندو دونوں بالکل الگ ہیں. سڑک کے دو کنارے آپس میں نہیں ملتے, نہر کے دونوں کنارے آپس میں نہیں ملتے, آسمان اور زمین آپس میں نہیں ملتے. ہندو اور مسلمان کبھی ایک نہیں ہو سکتے, کبھی ایک نہیں ہو سکتے. قائد اعظم نے فرمایا تھا there is nothing in life which link us together. ایک بھی چیز ایسی نہیں جو ہندو اور مسلمانوں کو کسی ایک نقطے پہ جمع کر دے. ہمیں لنک ٹوگیدر نہیں کر سکتی, ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں آر فوڈ, ہماری خوراک, آپ کی خوراک ڈفرینٹ ہے, ہاں مشروب بھی ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. کہتے آر فوڈ دے آر آل ڈفرینٹ آف آر اکانومک لائف, ہماری معاشی زندگی, اور ایجوکیشنل آئیڈیاز, ہمارے تعلیمی نظریات, اور ٹریٹمنٹ آف ویمن, ہمارا عورتوں سے برتاؤ, اور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز اینیملز, ہمارا جانوروں کے ساتھ ہمارا رویہ. وی چیلنج ایچ ادر ایٹ ایوری پوائنٹ آف دا کمپاس. ہم ہر مرحلے پر ایک دوسرے کے لیے چیلنج ہیں. مسلمان اور ہندو ہر مرحلے پر ایک دوسرے کیا ہیں؟ چیلنج ہیں. وہ چپ کر کے لکھتا رہا جرنلسٹ اور سوچتا رہا. پوچھا وٹ ہیو یو ریٹن ڈاؤن مسٹر جرنلسٹ, یہ کیا لکھا ہے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح, بڑی دیر سے میں بول رہا ہوں تم لکھتے چلے جا رہے ہو. کہتے آئی ہیو ریٹن دا مسلمز آر اے نیشن. کہتے میں نے لکھ لیا ہے کہ مسلمان ایک گروہ نہیں ہے, یہ ایک قوم ہے. یہ کیا ہے؟ ایک قوم ہے. اٹھ کے جانے لگا, کم بیک, واپس آؤ. کیا لکھے؟ کہ میں نے لکھا ہے کہ جی مسلمز آر اے نیشن, مسلمان ایک قوم ہے. فرمایا ڈو یو بلیو اٹ, یہ جو لکھا ہے تمہارا اس پر عقیدہ اور ایمان بھی ہے؟ کہتا یس سر آئی بلیو دیٹ مسلمز آر اے نیشن. میں نے مان لیا قائد اعظم کے قوی استدلال نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ایک گروہ نہیں ہے, یہ پوری قوم ہے, یہ پوری قوم ہے, اور قوم بھی ملت اسلامیہ کی, قوم بھی ملت اسلامیہ کی. اللہ اکبر. اقبال نے کہا تھا حادثہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے.
قائد علامہ اقبال فرماتے تھے کہ پاکستان تشکیل پانے جا رہا ہے، اور یہ عکس میں یہ حادثہ ابھی دنیا پہ رونما نہیں ہوا، لیکن میں آسمان میں اس حادثے کو دیکھ رہا ہوں۔ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ، کہتے ہیں میں اللہ کے رازوں کا امین ہوں، میں اللہ کے ان رازوں کو کھلی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا میں ایک وقت آئے گا اقبال دیکھ رہا ہوں کہ دنیا کے نقشے پر یہ مملکت اسلامیہ ابھر کے رہے گی۔ کہتے ہیں شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ ہاں اقبال نے کہا تھا آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں میرے لب کہنے سے جو ہیں وہ قاصر ہیں۔ محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ اس دنیا کے نقشے پر ان قریب ایک ایسی مملکت ابھرے گی جو نظریاتی ہوگی اور جس کا موٹو ہوگا لا الہ الا اللہ۔ آج اقبال میں نہیں دیکھ رہا، لیکن وقت آئے گا آسمان ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، فرماتے ہیں، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، چاندی کی طرح چمک اٹھے گی۔ کہا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ ہاں قائد اعظم تشریف فرما تھے اور مرے کالج کے اندر ریفریشمنٹ ہو رہی تھی۔ احراری نے سوال کیا تھا کہ مسٹر جناح آپ یہ فرمائیے کہ اگر ہمیں حکومت ملی تحریک آزادی کے بعد تو حکومت الہیہ قائم کریں گے، آپ بتائیں آپ نے جو پاکستان کی رٹ لگا رکھی ہے کیا معنی ہے اس کا، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ علامہ اقبال اپنا قائد اعظم کی موجودگی میں اصغر سودائی، اس سے پہلے کہ قائد اعظم جواب دیتے، جب احراری نے پوچھا تھا کہ پاکستان کا کیا مطلب ہے، اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہاں ہائے ہائے، قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ میری زندگی کی واحد تمنا ہے، میری زندگی کی واحد تمنا ہے کہ میں مسلمانوں کو سر بلند دیکھوں، مسلمانوں کو میں سر بلند دیکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب مجھے موت آئے تو اس یقین اور اطمینان کے ساتھ آئے کہ میرا ضمیر اور میرا رب اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ جناح نے اسلام سے خیانت نہیں کی، جناح نے اسلام سے غداری نہیں کی، مسلمانوں کی آزادی، مسلمانوں کی تنظیم، مسلمانوں کی مدافعت کا حق ادا کر کے دنیا سے آیا ہے۔ ہمارے قومی لیڈر جو گدھ کی طرح نوچ رہے ہیں ملک کو، جنہوں نے ملک کی بربادی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ میری کوئی پولیٹیکل اٹیچمنٹ نہیں کسی پارٹی کے ساتھ، میں جسٹ مسلمان ہوں پہلے، اور اس کے بعد میں پاکستانی ہوں، میرے دل میں درد ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ کاش انہوں نے اپنے قائد کے نظریات کو دیکھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو مسلمان، مجھے میرا رب خود گواہی دے میری کہ جناب تم نے مسلمانوں کی آزادی، ان کی تنظیم اور ان کے دفاع کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ میرا رب یہ بھی گواہی دے، مجھے فرمائے، رب مجھے مخاطب کرے، فرمائے اے جناح تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں اسلام کے علم کو بلند کر کے واپس میرے پاس آئے اور دنیا سے رخصت ہوئے تو حالت ایمان پہ ہوئے۔ It was the utmost desire of Mr. محمد علی جناح. He expressed his desire. انہوں نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ 1942 آل انڈیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن، ایک بچے نے اٹھ کے سوال کیا تھا What was the constitution of the Pakistan? And what was the way of governing in Pakistan? پاکستان کا آئین کیا ہوگا اور طرز حکومت کیا ہوگا؟ وہ لمبی چوڑی بات نہیں کی. No elaboration, no discussion, no debate. There are only two things. دو چیزیں، میرے رب کا قرآن اور میرے نبی کی ذات محمد رسول اللہ، بس اتنی بات کی، اس سے اگلی بات کوئی نہیں کی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ what was the constitution of the Pakistan، جس کا آپ تقاضا کریں عمران صاحب، بتائیں نا اس کے اندر کیا کانسٹیٹیوشن لانا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا 2 نکاتی ایجنڈا ہے، نتھنگ مور دیٹ دس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، دیٹ از اے ہولی قرآن
اینڈ دا پروفٹ پیس بی اپون ہم، میرے نبی کی ذات اور قرآن. یہی کانسٹیٹیوشن ہے اور یہی سارا کچھ ہے. 1942 دوسرا 1947 قائد اعظم نے پاکستان بن گیا تو فرمایا تھا یہ مشیت ایزدی ہے اور رسول کریم علیہ السلام کا فیضان ہے کہ پاکستان بن گیا. جملوں پر غور کیجئے. میں کہتا ہوں نا مجھ پر اللہ اور اس کے رسول کا بڑا کرم ہے تو کہ ہو اللہ کا کرم ہے. کس کا کرم ہے؟ اللہ کا کرم ہے. ٹھیک ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ مشیت ایزدی ہے اور میرے رسول کا فیضان ہے کہ پاکستان بن گیا. پاکستان بن گیا. جس قوم کو برطانوی سامراج اور ہندو سرمایہ کار کرتاس ابیض سے حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتا تھا، آج وہ آزاد ہے. آج وہ آزاد ہے. ہمارا اپنا وطن ہے، میرا اپنا ملک ہے، ہمارا اپنا پرچم ہے، ہمارا اپنا ترانہ ہے. جب میں دیکھتا ہوں کہ میری قوم آزاد ہے تو میرا سر عجز و نیاز کی فراوانی سے اپنے مالک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے جھک جاتا ہے. شکر ادا کرنے کے لیے جھک جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں، اکثر سنتا ہوں کرنٹ پولیٹیکل سینیریو. لوگ کہتے ہیں دا پاکستان ان ڈینجر، دا پاکستان ان ڈینجر، دا سروائیول آف پاکستان از آلسو ان ڈینجر. آج موقعات کل موقعات امریکہ تو آ جا، انڈیا تو آ جا، دعوتیں دیتے پھرتے ہیں اور پریشان ہے کہ پاکستان کی سروائیول خطرے میں ہے. میں کہتا نہیں، ایسی بات نہیں ہے. کسی بھی ٹولے کا گمراہ ہو جانا اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ پورا وجود کی بقا خطرے میں پڑ جائے. میں نہیں سمجھتا. میں یہ کہتا ہوں، میں مولانا بدر الزمان، میں اپنے آپ کو مولانا کہہ رہا ہوں، آپ کی عقیدتوں کو پیش نظر رکھتے کہ آپ مجھے مولانا کہتے ہیں. میں محمد بدر الزمان، میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان ماہ سیام میں وجود میں آیا. ایسا اور میرے رب نے فرمایا کہ ماہ سیام کو زوال نہیں ہے. اٹ ول ریمین ٹل دا ڈے آف ججمنٹ. یہ میرا رمضان میرا مہینہ ہے اور یہ قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی یہ رہے گا. تو میں کہتا ہوں رمضان قائم رہے گا تو پاکستان بھی قائم رہے گا، پاکستان بھی قائم رہے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ جمعۃ الوداع کو وجود میں آیا، جب تک ماہ سیام رہے گا جمعۃ الوداع رہے گا. اگر ان کو زوال نہیں ہے تو پاکستان کو بھی زوال نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر کو وجود میں آیا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قدر کی رات کو زوال نہیں تو پاکستان کو بھی زوال نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نور ہے. میں یہ کہتا ہوں پاکستان کیوں نور ہے؟ ہم نے اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا اور یہ کلمہ نور ہے اور نور کو زوال نہیں، نور کو زوال نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نور کے زوال کی. میں کیا بات کروں؟ اللہ خود فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ سارے مشرکین، یہ سارے بت پرست، یہ سارے ہنود و یہود، یہ سارے نصارہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. اللہ فرماتے ہیں یہ پھونکے مار مار کے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. آج یہ اقوام غیر بڑی تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیں. اللہ فرماتے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتے کہ ہم نے اپنے نور کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے چاہے کافروں کو برا لگے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. کیا تم نے ذات کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نبی کو حق بھی دے کے بھیجا اور ہدایت بھی اور دین بھی دے کے بھیجا؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ. اور دنیا کی آنکھیں دیکھیں گی، اقوام عالم، چشم اقوام عالم دیکھیں گے. ایک دن ایسا آئے گا کہ میرے نبی کا لایا ہوا دین لیظہرہ علی الدین کلہ تمام ادیان پر غالب آ جائے گا. ولو کرہ المشرکون. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ
بجھایا نہ جائے گا۔ پاکستان قائم ہونے کے لیے وجود میں آیا اور یہ قائم رہے گا ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، انشاءاللہ اس کا وجود رہے گا، اور یہیں سے غزوہ ہند کا آغاز بھی ہوگا۔ اس کی بقا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آئیے مل کے میرے ساتھ نعرہ لگائیے، پاکستان پاکستان پاکستان۔ آئیے